محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دو عبادتیں اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دی ہیں جو پہلی امتوں کے پاس بھی تھیں۔ کتنی عبادتیں؟ دو عبادتیں اللہ نے اس امت کو وہ دی ہیں جو پہلی امتوں کے پاس بھی تھیں۔ ہاں، ان کے یہاں ان دونوں عبادتوں کو کرنے کی نوعیت، صورتحال اور وقت یہ الگ الگ تھا۔ ان میں سے ہے ایک پہلی نماز، کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے اوپر فرض کی۔ کوئی بھی امت ایسی نہیں کہ جس امت پر نماز فرض نہ ہو۔ اب ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، ان کی ٹائمنگ وغیرہ کیا تھی، یہ ان کے اپنے اعتبار سے تھا۔ جب پہلی امتوں پر نماز فرض تھی تو اس امت پر بھی اللہ نے نماز فرض کی، اور پھر فرض کرنے کا ایک الگ انداز اور نرالا طریقہ کہ ساری عبادتیں زمین پر فرض کی۔ بھئی نماز کو چھوڑ کر آپ روزہ لے لیں، حج لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، یہ جو بھی عبادتیں ایمان والوں کو اوپر ہیں وہ ساری کہاں فرض ہوئیں؟ زمین پر ہی فرض ہوئیں۔ لیکن جب نماز کا نمبر آیا تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں بلایا جی؟ ہاں، ہم سب جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے وہ کہ معراج کی رات پر حضور کو اللہ نے بلایا تو کتنی نمازیں فرض کی تھیں؟ شروع میں 50، یعنی کہ ایک گھنٹے میں ایوریج 2 نمازوں سے بھی زیادہ کا نکل رہا ہے۔ 2 کا بھی لگاؤ تو پھر بھی 48 ہو رہی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کو لے کے آنے لگے۔ حضرت راستے میں مل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 2 نمازیں فرض تھیں، ایک فجر اور ایک عصر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا لے کے آئے؟ تو کہا کہ 50 نمازیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جاؤ معاف کروا کے لے کے آؤ، کم کروا کے لے کے آؤ، میری امت تو 2 بھی نہ پڑھ پاتی تھی، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھ لے گی؟ تو گئے 9 چکر لگائے، ہر چکر میں 5 معاف ہوتی گئی، بچی کتنی؟ 5 بچی۔ جب 5 لے کے آ رہے تھے تو اللہ کی طرف سے اعلان کہ میرے حبیب، میرے خلیل، دی تو ہم نے 50 تھی، لیکن آپ کی درخواست پر، آپ کی گزارش پر ہم نے کم کرتے 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 5 چھوڑی، لیکن اپنی امت کو بتا دینا پڑھیں 5، ہم ثواب 50 کا ہی دیں گے۔ پڑھیں 5، ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا ہی ملے گا۔ ہمارے یہاں بات نہیں بدلتی ہے، آپ کے اوپر ہم کرم کر رہے ہیں، آپ کی امت پر رحم کر رہے ہیں۔ تو نماز آسمانوں پر فرض ہوئی۔ نماز کے بعد جو دوسری عبادت ہے، اور اس عبادت کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہے روزہ۔ تو روزہ بھی پہلی امتوں پر اللہ نے فرض کیا۔ روزہ رکھنے کی نوعیت بھی ان لوگوں کی الگ ہوتی تھی، ٹائم بھی الگ ہوتا تھا، یعنی ان کا تو رات میں بھی روزہ رہتا تھا۔ ہمارے تو یہاں یہ ہے افطار کر لو اور ختم سحری تک جو چاہے کھاؤ پیو، موج کرو، مستی کرو، پانی پیو، لسی پیو، شربت پیو، روح افزا پیو، پیپسی پیو، تھمس اپ پیو، بریانی کھاؤ، قورمہ ادھیڑو، کچھ بھی کھاتے رہو، بالکل چھوٹ ہے جی پوری رات۔ لیکن جب روزہ فرض ہوا تو اس طریقے سے روزہ فرض نہیں ہوا تھا جیسے ہم اب رکھتے ہیں، ایسے فرض نہیں ہوا تھا۔ روزے میں تبدیلی آئی 3۔ کتنی تبدیلی آئیں؟ 3۔
پہلے جو روزہ فرض تھا ہمارے اوپر، تو ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 3 روزے یہ ہو گئے، اور محرم کا 10 تاریخ کا روزہ، یہ 3 یہ ہر مہینے کے، اور 1 محرم کا روزہ، یہ فرض تھے بس۔ تو 12 مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 36 روزے تو یہ ہو گئے نا، ہر مہینے کے 3 کے، اور 1 10 محرم کا، تو 37 روزے فرض تھے شروع میں ہم لوگوں کے اوپر، حضور کے اوپر، صحابہ کے اوپر۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ تو حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کے ظلم سے آج کے دن نجات پائی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جو ٹھہری تھی وہ بھی 10 محرم ہی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ روزہ، اس روزے کے رکھنے کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ یہودی کہتے تو ہیں کہ ہم نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی مانتے نہیں ہیں۔ تو پھر یہ 10 تاریخ کا روزہ رکھا، اور پھر ہر مہینے 3 دن روزے رکھے۔ اب یہ کہانی چلتی رہی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ جو ہر مہینے کے 3 دن کے روزے تھے اور جو محرم کا روزہ تھا، اللہ نے یہ ختم کر دیے، اور بس چھوٹ دے دی، چاہے تو رکھ لو چاہے مت رکھو، رکھو گے تو ثواب ہے، نہ رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے اب رکھنے پڑیں گے۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے 30 روزے، تو شروع میں بھی رکھنے کی یہ نوعیت نہیں تھی کہ بھئی سحری سے بند کر لو، ختم سحری سے کھانا پینا بند، اور افطار تک نہیں کھا سکو گے، یہ نوعیت نہیں تھی۔ نوعیت یہ تھی کہ بھئی روزہ جیسے آپ نے سحری کھا کے رکھ لیا، اب مغرب کی اذان ہوئی تو مغرب کی اذان ہوتے ہی آپ نے روزہ کھول لیا۔ اب روزہ کھولنے کے بعد اگر کوئی بھی سو گیا اور سو کے اٹھا تو پھر دوسرا روزہ اس کا شروع ہو جاتا تھا۔ اب سو کے جب اٹھے گا بندہ تو نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، اور نہ بیوی کے پاس جا سکتے۔ شروع میں رمضان کے روزے ایسے فرض ہوئے۔ ایک صحابی مزدوری کرتے تھے، اب مزدوری کر کے آئے، شام کو بیوی سے کہا کچھ ہے بھائی کھانے پینے کو، روزہ رکھا بھائی، پورا دن مزدوری بھی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے تو کچھ نہیں، میں ذرا پڑوس میں دیکھ لوں جا کر۔ یہ پڑوس میں گئیں اور انہوں نے سوچا چلو اتنے وہ کچھ لائیں گے ہمارے لیے، ذرا ہم تھوڑا لیٹ جائیں، پورا دن مزدوری کی ہے۔ وہ اتنے کچھ لا نہ سکی، یہ جب لیٹے تو سو گئے۔ جب سو گئے تو کیا ہوگا؟ روزہ شروع ہو گیا اب ان کا۔ اب چاہے وہ بریانی لائیں، قورمہ لائیں، اب لائیں تو یہ کھا نہیں سکتے کیونکہ ان کا روزہ شروع ہو گیا۔ ایسے ہی کرتے کرتے 2-3 دن ہو گئے اسی پریشانی میں۔ ایک اور صحابی جب سوئے تو جب سو کے ہلکا اٹھے، ہلکی بیداری میں تھے، تو جب اٹھے تو اب روزہ شروع ہوا، اور اسی انگڑ نیندی میں انہوں نے بیوی کا حق ادا کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں صاحب؟ سمجھ رہے ہو بھائی؟ بیوی کا حق ادا کر دیا، اور پابندی کیا تھی کہ اب حق ادا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو یہ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے۔ جب حضور کے پاس آئے تو دیکھا کہ بھئی یہاں تو پوری عدالت لگی پڑی ہے اسی مسئلے کو لے کے جو مسئلہ میرے اوپر گزرا ہے، کہ ایسا تو کئی صحابہ سے ہو گیا۔ تو اب حضور سے ہر کوئی یہی مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ مجھ سے بھی ایسا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھ سے بھی ایسا ہو گیا۔ تو جنہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا حضور نے فرمایا ان سے کہ بھئی اب تجھے اس روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔
کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ ہے ایک روزے کا 60 روزے کنٹینیو رکھنے۔ 50 رکھ لیے، گیپ کر دیا، پہلے کے ختم، پھر دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزے کا کفارہ بڑا خطرناک ہے۔ حضور نے جب یہ فرمان سنایا انہیں تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک روزہ رکھنے میں تو میری یہ حالت ہو گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 60 روزے رکھ لیں۔ تو حضور ہلکے سے مسکرائے اور فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیے دونوں ٹائم۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ 60 مسکینوں کی بات کر رہے ہو آپ، میرے گھر میں خود کچھ کھانے کو پینے کو نہیں ہے، تو میں کہاں سے 60، میں تو خود ہی دوسروں کا کھاتا پھرتا ہوں، اتنا غریب ہوں میں خود ہی مسکین ہوں۔ تو حضور تھوڑا سا اور ہنسے، تو حضور نے فرمایا ٹھہر جا ذرا، بیٹھ جا یہاں۔ تو اب حضور انتظار کرنے لگے بھئی کہیں سے کوئی آئے گا تو میں اسے دے دوں گا، غریبوں میں بانٹ دے گا، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی صدقہ کرتا تھا، کوئی زکوٰۃ دیتا تھا، کوئی خیرات کرتا تھا تو وہ حضور کو آ کے سپرد کر دیتا تھا، کیونکہ جو بھی ضرورت مند آئے گا وہ صحابی کے پاس تو نہیں جائے گا، وہ تو حضور کے پاس جائے گا۔ اب وقت پر اگر حضور کے پاس ہوگا تو حضور دے دیں گے، اور اس دینے میں اتنا دیتے تھے حضور، اتنا دیتے تھے کہ قرض مقروض بھی ہو جاتے تھے، اپنے اوپر قرضہ چڑھا لیتے تھے یہودیوں کا۔ بلال سے کہتے تھے بلال اتنا وہاں سے لے آؤ، اتنا وہاں سے لے آؤ، اتنا وہاں سے لے آؤ، قرضہ لے آؤ، کوئی آئے گا کہیں سے آئے گا تو قرضہ چکتا کر دیں گے، لیکن آپ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے۔ وہ اسی پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جلدی سے سنا دوں پھر اصل مدعے پہ آئیں گے۔ وہ ایک سائل آیا حضور کے پاس کہ میں جس گاؤں سے آیا ہوں وہاں نئے مسلمان ہوئے اور غریب ہیں زیادہ، اگر ان کو مدد نہ پہنچی تو وہ مرتد ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، آپ کچھ تعاون کر دیجئے۔ اس وقت کچھ تھا نہیں، ایک یہودی تھا جو قرضے دیا کرتا تھا، وہ آیا حضور کے پاس اور کہنے لگا کہ اگر آپ کہیں تو میں 1 مہینے کے وعدے پر آپ کو کچھ سونا دے دوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ اس باغ کے کھجور مجھے دیں گے۔ تو حضور نے کہا کہ بھئی باغ متعین مت کر، میں کھجور دوں گا چاہے کوئی سے بھی باغ کے دوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے وہ سونا وغیرہ دیا حضور کو، اور حضور نے وہ دیہاتی لوگ جو آئے تو ان کو دے کر وہ واپس کر دیا، اور 1 مہینے کا وعدہ۔ اب 1 مہینے میں تو دینا ہے، اور قرض دینے لینے کا یہ اصول ہے، اگر میں آپ سے 1 روپیہ قرضہ لے رہا ہوں 1 مہینے کے وعدے پر، تو آپ کے لیے درست نہیں ہے کہ 1 مہینے کے وعدے سے پہلے مجھے آپ ٹوک دیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو مجھ سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا آپ کا وعدہ 1 مہینے کا ہوا تھا، لیکن ہمیں ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو ہمیں ریٹرن کر دو۔ گزارش کر سکتے ہیں لیکن دباؤ نہیں بنا سکتے، یہ قرض کا اصول۔ اور جب 1 مہینہ ہو جائے تو اب میری ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیا، ہاتھ جوڑ کے میں آپ کے حوالے کر دوں، بابا آپ کا احسان کہ آپ نے فلاں وقت میں میرا یہ کام کیا، اور میں دعا بھی کروں گا، اور آپ کے اس احسان کا بدلہ تو چکا نہیں سکتا، بس اتنا تو ہو سکتا ہے۔ باقی 1 مہینے سے پہلے ڈیرا ڈال دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اب 1 مہینہ پورا ہونے میں 3 یا 4 دن باقی تھے، وہ آیا اور صحابہ موجود ہیں، اور حضور کا آتے کے ساتھ ہی گریبان پکڑ لیا، اور اس یہودی کا نام تھا زید۔ کیا نام تھا؟ زید بن سونا، سونا باپ کا نام تھا۔ اس گریبان پکڑ لیا۔ وہاں ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، حضرت عثمان بھی، بڑے بڑے صحابی وہاں موجود ہیں، اور گریبان پکڑ کے کہا کہ تم قرض دینے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ تو حضور نے کہا ابھی ٹال مٹول کیسے کر دی، ابھی تو مہینہ ہی پورا نہیں ہوا ہے۔ تو پھر اس نے اور زیادہ بکواس کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری چیز دیکھ رہے تھے، غصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں لال پیلی ہو گئی، اور کتاب میں لکھا ہوا ہے حیات الصحابہ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ان گھیروں میں ایسے گھوم رہی تھیں کہ جیسے آسمان میں بادل گھومتا ہے۔
غصے کی وجہ سے، اور تلوار کبھی باہر آ رہی میان سے، کبھی اندر جا رہی، کبھی باہر کبھی اندر. جب اس نے بہت زیادہ زیادتی کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا او اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اگر نبی مجھے اجازت دے نا تیری گردن اڑا دوں گا میں. کر کیا رہا ہے تو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور نے کہا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں گریبان پکڑنا کتنا بھاری بے عزتی سمجھا جاتا ہے نہیں؟ بتاؤ کہ تو نے کالر کیسے پکڑا میرا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرا گریبان پکڑنے؟ بہت بھاری بے عزتی سمجھا جاتا ہے. اور ایک یہودی حضور کا گریبان پکڑ کے صحابہ کے سامنے، اور صرف گریبان نہیں پکڑنا بلکہ الٹی سیدھی حرکتیں زبان سے بھی بول رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب برداشت نہیں ہوا تو حضرت عمر نے یہ بات کہی. اس بات میں حضور نے عمر سے کہا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا یہ کام نہیں ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ مجھ سے کہو یا رسول اللہ آپ اس کا قرضہ دیں، اور اس سے یہ کہیں کہ ذرا سلیقے سے مانگ، اس سے یہ کہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو، نارمل ہو. وہ ادھر اس نے گریبان بھی چھوڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ بھئی گودام میں لے کے جاؤ اسے، جہاں کھجوریں آئی ہوئی ہیں، مال آیا ہوا تھا، وہاں لے کے جاؤ اسے، اور جتنا اس کا ہمارا طے ہوا تھا کھجور کا اتنا دینا، اور 20 مثقال اور زیادہ دینا، یعنی جو طے ہوا تھا اس سے اور زیادہ دینا. یہ بات یہودی کو نہیں پتا کہ حضور نے عمر سے کیا کہی ہے. جب حضرت عمر وہاں پہنچے، اس کو اس کا جو طے تھا وہ دیا، تو وہ اپنے بورے کا منہ بند کرنے لگا. تو حضرت عمر نے کہا ارے روک ابھی، اب کیوں روکیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اتنا اور لے. اتنا کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا ہے. کہ یہ اتنا زیادہ کیوں یہ بتاؤ مجھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتنا زیادہ اس وجہ سے کہ تو نے حضور کا گریبان پکڑا، اس گریبان پر مجھے غصہ آیا، اور اس غصے پر میں نے تجھے تو دھمکی دی تھی، جو تجھے میں نے ڈرایا، اس ڈرانے اور دھمکی کی وجہ سے حضور نے کہا ہے کہ اس بات کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اسے مال زیادہ دینا. تو معلوم ہے وہ یہودی عالم تھا، بہت بڑا کون تھا؟ عالم تھا وہ. تو وہ کہنے لگا کہ ایک بات بتاؤں عمر، کہ کیا؟ کہ میں زید ہوں. تو حضرت عمر کہنے لگے وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ کہا ہاں. تو حضرت عمر کہنے لگے یار اتنے بڑے عالم ہو کے ایسی حرکت ہمارے نبی کے ساتھ. تو وہ کہنے لگا زید جو یہودی تھا وہ کہنے لگا یہ میں نے جان بوجھ کے کیا تھا. بولے کیوں؟ کہ میں نے تمہارے نبی کے اندر بہت ساری صفات پرکھی ہیں، جانچی ہیں، میں نے گویا کہ ایک امتحان لیا. اسی بات کا امتحان لینا باقی رہ گیا تھا. میں نے یہ سنا تھا کہ جو تمہارے نبی کے ساتھ جتنی زیادہ بدتمیزی کرے گا وہ اس کے ساتھ اتنے ہی زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ والی جو صفت ہے تمہارے نبی کی یہ میں پہچان نہ سکا تھا، میں جان نہ سکا تھا. آج اس کا موقع ملا مجھے، اور جب مجھے موقع ملا تو اس صفت میں تمہارے نبی کھرے اترے. اور اب میں زید یہودیوں کا عالم اعلان کرتا ہوں اس بات کا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں. حضور کے پاس آ کے پھر عمر کے ساتھ آ کے کلمہ پڑھا. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور قرضہ لے کر کے دوسروں کو دیتے تھے. تو وہ حضور نے کہا ان سے جن کا روزہ ٹوٹا تھا کہ بیٹھ جا بھائی تو. تھوڑی دیر میں ایک صحابی آئے ٹوکرا لے کے، اس میں کھجوریں بھری ہوئی. تو حضور نے کہا او فلاں ادھر کو آ جا. کہ جی یا رسول اللہ کہ یہ کھجور ہیں مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے لے جا کر، مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے لے جا کر. تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب دکھائی ہی نہیں دیتا، میں کس سے بانٹوں؟ سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں، تو میں کہاں غریبوں کو بانٹوں؟ تو حضور ہنسے، اور اتنا زور سے ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آ گئیں، ورنہ آپ کا مزاج اتنا زور سے ہنسنے کا تھا یا نہیں.
لیکن ان صحابی کی بات پر اتنا زور سے ہنسے، اتنا زور سے کہ آپ کی داڑھیں تک نظر آ گئیں۔ حضور نے ہنس کے کہا کہ ٹھیک ہے، تو ہی ان کو استعمال کر، کہ تیری چن اور تیری پن رہے گی، تو خود ہی استعمال کر لینا۔ اس بات کے بعد بہت ہنسے حضور۔ تو شروع میں روزہ رکھنے کی یہ نوعیت تھی کہ اگر آپ افطار کرنے کے بعد سو گئے تو پھر پوری رات آپ کا روزہ رہے گا، پھر کل افطار میں ہی کھا سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں کھا سکتے۔ لیکن جب یہ کیس آئے حضور کے پاس تو پھر اللہ نے ایک آیت اتار دی، احل لکم، آگے بیان آئے گا اس کا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم، کہ بھئی اب رات میں تمہارے لیے کھانا پینا، بیویوں کا حق ادا کرنا اللہ نے اب سب یہ جائز کر دیا۔ تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ایسے ہی جیسے تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا۔ اب ایک مہینے کے روزے، ہوا ایسا کہ عیسائیوں کے اوپر بھی ایک مہینے کے روزے فرض تھے، عیسائیوں کے اوپر ایک مہینے کے روزے فرض تھے۔ تو عیسائیوں نے گڑبڑ یہ کی، جو ان کے یہاں بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ یہ ایک مہینے کے روزے نہیں، 40 دن کے روزے رکھیں گے، 10 دن بڑھا دیے، اور بڑھائے بھی اس وجہ سے وہ بیمار ہو گیا تھا۔ تو بیمار جب ہوا تو اس نے یہ منت ماننی تھی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو 40 اور بڑھا دوں، 10 اور بڑھا دوں گا میں، 10 اور بڑھا دوں گا، وہ ہو گیا ٹھیک۔ تو اس نے 10 اور بڑھا دیے، 30 سے کتنے ہو گئے، 40۔ وہ بادشاہ تو کچھ دنوں میں مر گیا، پھر اس کے بعد ایک بادشاہ اور آیا، تو اس نے کہا یہ 40 روزے رکھتے ہو تم؟ ارے سیدھے سیدھے 50 رکھو۔ اس نے 50 کروا دیے بے وقوف نے۔ تو اس طریقے سے ان کے اوپر بھی 30 تھے، ایک نے 10 بڑھایا، دوسرے نے پھر 10 بڑھایا، کتنے ہو گئے، 50 کروا دیے انہوں نے۔ لیکن ہمارے اوپر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور 30 ہیں، یا تو 29 یا 30، 29 سے کم نہیں، 30 سے زیادہ نہیں۔ 29 کا چاند ہوا تو 29، 30 کا چاند ہوا تو 30، یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جیسے تمہارے اوپر روزے فرض ہو رہے ہیں ایک مہینے کے، تم سے پہلے بھی روزے فرض ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ معلوم ہے کیسے روزے فرض تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر روزے 6 مہینے کے فرض تھے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم پر 6 مہینے کے روزے فرض تھے، لگاتار تو نہیں تھے، ایسے تھے آج رکھیں گے کل کا گیپ، کل کا گیپ ہے پھر پرسوں رکھیں گے، پرسوں کا رکھیں گے پھر پرسوں پہلے دن کا گیپ، یعنی ایک دن چھوڑنا ایک دن رکھنا، ایک دن چھوڑنا ایک دن رکھنا، تو کتنا ہوگا بھائی، 6 مہینے کا ہو گئے۔ اور یہ جو 13، 14، 15 کا روزہ تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام پر تھا، اور 10 محرم کا جو تھا حضرت نوح علیہ السلام پر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھا۔ لیکن ہمارے اوپر جو روزے فرض ہوئے وہ پورے ایک مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ اب جب ایک مہینے کے روزے فرض ہوئے تو شروع میں چھوٹ کیا تھی معلوم ہے؟ اگلی آیت تمہارا، تو اللہ فرمانا دیکھو تمہارے اوپر روزے ہم نے فرض کیے ہیں تو پریشان مت ہونا کہ یار ایک مہینے کے روزے۔ تو اللہ نے تسلی دی اس امت کو کہ جیسے تمہارے اوپر روزے فرض ہیں ایسے پہلے والوں پر بھی فرض ہیں، کہ ایک پریشانی میں اگر ایک بندہ ہے اور دوسرا بھی اس کے ساتھ ہو جائے تو پہلے والے کی پریشانی کم ہو جاتی ہے کہ چلو یار میں تھوڑی ہوں اکیلا اس میں، یہ بھی تو پھنس رہا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں تسلی دی کہ گھبرانا مت، روزے پورے رکھنا، اور یہ مت سوچنا کہ ہمارے اوپر ہی فرض ہے، پہلے والوں پر بھی تم سے فرض دیے تھے۔ اللہ کا فرماتا دیکھو من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری ہے۔ روزوں سے انسان کا نفس کچل جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں جوانوں سے کہا، اے جوانوں، یا معاشر الشباب، اے جوانوں نکاح کرو، اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو۔ آج کا ہمارا نوجوان رمضان کے روزے ہی نہ رکھتا۔ اس کے علاوہ جبکہ جوانی کو قابو میں رکھنے کے لیے رمضان کے روزے بھی رکھنا اور کم سے کم ہر ہفتے 2 روزے رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر جوانی کو کسی کو اگر چاہتا کوئی کہ میری جوانی سے حرکت نہ ہو تو 2 دن کے روزے رکھنا، ایک پیر اور جمعرات کا، یہ 2 روزے رکھنا ہر جوان اپنے اوپر ضروری سمجھے، اگر یہ چاہتا ہے کہ ہاں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر نہیں رکھے گا تو پھر غلطی ہوگی۔
یا پھر وہ نکاح کرے. کہ حضور نے یہ دونوں آپشن بتایا کہ یا تو نکاح کرو, اگر نکاح رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر حضور نے فرمایا روزے رکھو, کیونکہ جو طاقت نکاح کرنے کے بعد خرچ ہوتی ہے وہ طاقت روزہ رکھنے سے کمزور پڑ جاتی ہے. جب وہ طاقت روزہ رکھنے سے کمزور ہوگی تو پھر بندے سے گناہ نہیں ہوگا. تو لعلکم تتقون, روزہ رکھنے سے بندے کے اندر پرہیزگاری آ جاتی ہے, کیونکہ نفس انسان کا گناہ کراتا ہے نا, اب وہ نفسی بیمار پڑ جائے گا تو کیا گناہ کرے گا. اسی کو فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کا فرماتا ایام معدودات. دیکھیے اللہ کا انداز دیکھیے سمجھانے کا, ہیں 1 مہینے کے روزے, لیکن اللہ کیا فرمایا ایام معدودات. ارے تھوڑے سے ہی تو ہیں روزے, تھوڑے سے ہی تو ہیں 1 مہینہ, لیکن اللہ کا انداز بندہ سیریسلی لے لے, اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے. ارے تھوڑے سے ہی تو ہیں, ہمت کرے تو 1 مہینے کا بھی پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات. پھر آگے فرما رہا اللہ فمن کان منکم مریضا. اور دیکھو ایک چیز یہ بتائی اللہ نے کہ اگر تم میں سے کوئی رمضان کے مہینے میں بیمار ہے, تو بیمار ایسا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر روزہ رکھو گے تو یا تو تم مر جاؤ گے یا بیماری بڑھ جائے گی. تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب تو روزہ مت رکھ, تیرے لیے چھوٹ ہے. پہلے تو اپنی بیماری کا علاج کر لے, علاج کرنے کے بعد جتنے روزے تجھ سے چھوٹیں رمضان کے بعد ان روزوں کو رکھ لینا. اب روزہ رکھنے کے والے 2 طریقے ہیں بندے تیرے پاس, یا تو لگاتار رکھ لے یا چھوڑ چھوڑ کے رکھ لے. کنٹینیو رکھنے ضروری نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ تو قرآن نے بیان کیا فمن کان منکم مریضا, جو تم میں مریض ہو, اگر بیماری اس لیول پر ہو کہ یا تو تم مرنے کا خطرہ ہو یا بڑھنے کا خطرہ ہو تو اب شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی چھوڑ دے, بعد میں رکھ لینا. لیکن اگر ہمت ہے تو رکھ لے, کوئی گناہ نہیں ہے. آگے ایک بات اور فرمائی او علی سفر, یا سفر میں ہو, یا سفر میں ہو. سفر کتنا ہو 48 میل. 48 میل کا جو کلومیٹر بیٹھتا ہے وہ تقریباً 82 کلومیٹر بیٹھتا ہے. کتنا بیٹھتا ہے 82 کلومیٹر. ایک طرف سے اگر کسی کا 82 کلومیٹر کا سفر ہے تو اب شریعت رمضان کے مہینے میں اسے چھوٹ دیتی ہے, چاہے تو رکھ لے چاہے چھوڑ دے. چھوڑے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ شریعت نے تجھے چھوٹ دی ہے. اب یہ سفر چاہے کتنے بھی آرام والا ہو, شریعت نے جب چھوٹ دے دی تو اب گنجائش ہے ایمان والے کے, چاہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں ہو یا موٹر سائیکل سے ہو یا ہمت ہو, اگر چھوڑ دے 82 کلومیٹر کا اگر سفر ہے, اگر چھوڑ دے تو پھر بعد میں رکھنے کی گنجائش ہے. بعد میں رکھے گا, نہ رکھنے کی گنجائش ہے. رکھ لے گا تو بڑی اچھی بات ہے, نہ رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. جب چھوٹ دیتی شریعت نے تو اب یہ قیامت تک رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے, رمضان کا مہینہ, اور حضور کا روزہ تھا. کچھ صحابہ نڈھال ہو گئے روزے سے, کیونکہ اس زمانے میں سفر تو جنگلوں کے ہوتے تھے اور پیدل ہوتے تھے, کھانے کے بھی ایسے انتظامات نہیں ہوتے تھے. تو کچھ صحابہ کے بارے میں رپورٹ یہ آئی حضور کے پاس کہ کچھ صحابہ بڑے پریشان. تو حضور نے غور و فکر کیا تو سب کو جمع کرا غور و فکر کر کے. تو حضور نے فرمایا بھائی کھانے پینے کا کسی کے پاس ساز و سامان ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرے پاس اونٹنی کا دودھ ہے. تو حضور نے فرمایا لاؤ, اور دن کا وقت ہے اور روزے سے تھے. تو حضور نے وہ دودھ منگوایا, ایک پیالے میں تھا, اور آپ نے ہاتھ اونچا کیا, اتنا ہاتھ اونچا کیا, صحابہ کہتے ہیں کہ یہ جو بغل کی سفیدی ہوتی ہے حضور کی, یہ بغل کی سفیدی بھی نظر آ گئی. اتنا اونچا کیا صحابہ کو دکھانے کے لیے تاکہ پریشانی نہ ہو اور زیادہ. سب کو دکھانے کے بعد میں وہ دودھ آپ نے پیا, اور دودھ پینے کے بعد میں کہا کہ ایسے سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. ایسے سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس رپورٹ پہنچی تھی کہ صحابہ پریشان ہیں. اگر آقا یہ نہیں کرتے تو صحابہ اور زیادہ پریشان ہو جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی فزیکلی روزہ توڑا تاکہ میرے ساتھ میرے صحابہ بھی توڑیں, اور اس وجہ سے بھی توڑا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو رکھ لوں, میں تو رکھا رہوں, ان سے کہوں روزہ توڑو, تو کہیں ایسا نہ ہو یہ نہ توڑیں.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، پھر صحابہ نے بھی توڑا، اور انہوں نے تو بڑا خوشی خوشی توڑا کہ جن کو پریشانی تھی. پھر بعد میں انہوں نے فرمایا کبھی روزوں کی قضا رمضان کے بعد رکھنی پڑے گی. تو بندہ بیمار ہو یا 82 کلومیٹر کا سفر ہو تو روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اس کو اختیار دیا، رکھے گا اچھی بات ہے، نہ رکھے گا گنجائش ہے بعد میں رکھ لے گا. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے ثواب رمضان کے مہینے میں ملے گا ویسے ہی ثواب عید کے بعد بھی ملے گا، کیونکہ چھوٹ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، قرآن کی طرف سے. فعدۃ من ایام اخر، تو بھائی دوسرے دنوں میں یعنی عید کے بعد روزہ رکھ لینا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. ایک تبدیلی یہ آئی تھی جب شروع میں روزے فرض ہوئے نا، تو ایمان والوں کے اوپر یہ چھوٹ تھی کہ بھائی کچھ لوگ اگر ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے تو بڑا بھاری گزرے گا، تو اللہ نے ان سے کہا، قرآن میں یہ اتارا، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اتارا کہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر بھاری گزرے گا تو وہ روزہ نہ رکھیں، فدیہ دے دیں. اور فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو، مسکین کو، غریب کو 2 وقت پیٹ بھر کا کھانا کھلا دیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ مجھ سے روزہ نہیں رکھا جائے گا یا بھاری گزرے گا، شروع کی بات ہے. جب شروع میں یہ آیت اتری تو کچھ نے رکھا، کچھ نے نہ رکھا، کچھ نہیں رکھتے تھے تو وہ غریبوں کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے. لیکن جب روزہ رکھنے کے عادی ہو گئے، جب ایک عادت سی بن گئی، تو پھر قرآن میں ہی اللہ نے اس حکم کو ختم کر دیا کہ اب تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا. کیا ہے اب تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا. یہ جو چھوٹ تھی کہ جس کا چاہے دل روزہ رکھ لے، جس کا دل چاہے روزہ نہ رکھے، روزے کے بدلے غریب کو کھانا کھلا دے 2 وقت، یہ جو چھوٹ تھی بعد میں ختم ہو گئی. یہ چھوٹ اب تو ہر بندے کو رکھنا ہی پڑے گا. ہاں مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے. اسی طریقے سے جیسے عورت ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، گرمی مئی جون کے روزے ہیں، اگر وہ بیچاری روزہ رکھے تو دودھ خشک ہو جائے گا. کچھ کھائے گی پیے گی نہیں تو دودھ نہیں اترے گا. اب 1-1.5 سال کا معصوم چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا خوراک کا مسئلہ ہے. تو ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے دودھ خشک ہونے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھ، بچے کو دودھ پلا. عید کے بعد روزہ رکھ لینا. جیسے ہی بہت سارے مرد و عورتوں کو شوگر ہو جاتی ہے، بھوک پیاس ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اگر ایسے لیول کی بیماری ہے کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا تو یا تو مر جائیں گے یا بیماری بہت بڑھ جائے گی، تو اب شریعت کا ضابطہ یہ ہے مت رکھو. جب آگے کو نارملی دن آئیں گے تھوڑا موسم کے اعتبار سے، ان موسم میں تم روزے رکھ لینا. لیکن اگر کوئی ہی روزہ چھوڑ دی تھی، کسی نے روزہ چھوڑ دیا تھا بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اب وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بھئی اس کی طرف سے فدیہ دو. ایک روزہ چھوڑا تھا تو ایک مسکین، ایک غریب کو 2 وقت پیٹ بھر کا کھانا کھلاؤ، یہ اس کے بارے میں حکم ہے. تو اللہ اسی کو کہہ رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی لیکن چاہتے ہیں کہ نہ رکھیں، فدیۃ طعام مسکین، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک غریب کو کھانا کھلائیں 2 وقت. یہ حکم کب تھا؟ شروع میں. بعد میں یہ حکم پھر ختم ہو گیا کہ اب تو سب کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم فدیہ دو گے تو اب یہ بھی تو ہے بھائی فدیہ کتنا دینا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک غریب کو 2 وقت کھانا کھلا دو. لیکن اگر کوئی یہ کرنا چاہے کہ بھئی میں تو 2 غریب کو کھلانا چاہتا ہوں تو 2 کو کھلا دو. اللہ کے راستے میں جتنا چاہیں خرچ کر دیں، کم نہیں ہونا چاہیے، چاہیں بڑھ ہی جائے. اسی کو اللہ کہہ رہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ آگے فرما رہا ہے اگر تم روزے کی بھلائی کو جانتے ہو اور سمجھتے ہو تو پھر تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ ہی رکھو. تمہارے لیے بہتر کیا ہے کہ اب تم روزہ ہی رکھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں بیان فرمایا. تو یہ روزوں کے وہ احکامات ہیں کہ جن سے عام طور پر مسلمان واقف نہیں ہوتے. ذرا سے بہانے سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سے بہانے سے. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. یہ نہیں کہتا کہ اللہ روزے کے بدلے جنت ملے گی، روزے کے بدلے یہ ملے گا. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ روزے کے بدلے میں خود ہوں. اور جنت کے 8 دروازے، ایک دروازے کا نام ہے ریان، ایک دروازے کا
جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کا 8 دروازے، ایک دروازے کا نام کیا؟ ریان، اور ریان کے معنی ہے سیراب کرنے والا، پلانے والا، پیاس بجھانے والا۔ تو جتنے بھی روزے دار ہوں گے یہ اسی دروازے سے داخل ہوں گے جس دروازے کا نام ریان ہے، باب الریان۔ اور یہ روزے دار جتنے بھی ہوں گے نا، جو پابندی سے روزے رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے نا تو ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ آج روزہ رکھتے ہیں تو عصر کے ٹائم 4-5 بجے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں سے کیا ایک گندی بدبو سی آنے لگتی ہے، اسمیل آنے لگتی ہے، آتی ہے نہیں آتی ہے؟ تو خود حضور نے فرمایا کہ بندے، اللہ نے فرمایا حضور کے ذریعے سے کہ میرے بندے یہ تیری بدبو تجھے ناگوار گزرے ہی ہو، لیکن تیرے رب کے نزدیک یہ تیری بدبو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تو 30 روزے رکھوائے، لگاتار 30 روزے۔ کتنا لمبا روزہ ہو گیا؟ آج روزہ رکھا ہے تو 30 دن تک نہ کھایا نہ پیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے 30 روزے رکھوائے، کتنا کٹھن مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، اللہ اپنے خزانے سے، اپنے غیب سے ایسے ان کی پرورش کرتا ہے کہ ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ 30 روزے جب رکھے تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یار اللہ سے تو بات کرنے جا رہا ہوں اور منہ میں سے میرے بدبو سی آ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی۔ تو اللہ نے کہا یہ مسواک کیوں؟ کہا اے اللہ میں نے جو میرے منہ میں جو اسمیل آ رہی تھی اس کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا مجھ سے کیوں نہ پوچھا؟ جب نہیں پوچھا اور یہ تمہاری جو بدبو ہے مجھے میرے نزدیک مشکل سے زیادہ پسند تھی، میری پسندیدہ چیز کو آپ نے اپنی مرضی سے ہٹایا، اب آپ کی سزا یہ ہے 1 مہینے کے روزے تو رکھ لیے، 10 دن کے اور رکھو۔ اللہ نے 10 دن کے روزے اور رکھوائے، پھر 40 روزے جب ہو گئے پھر اللہ نے بات کری تھی ان سے، کہا اب آ جاؤ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو مسئلہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کبھی ہم میں سے کوئی سوچا کہ مفتی صاحب نے بیان کرا تھا 4-5 بجے عصر کے ٹائم مسواک نہ کریں، یہ ہمارے لیے نہیں تھا، یہ اسی امت کے لیے تھا، بس یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی تھا۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ پہلے جتنے نبی تھے ان کی شریعت، ان کی سنتیں، ان کا طریقہ سب ختم ہو گیا ہمارے نبی کے آنے سے۔ اب ہمیں حکم یہ ہے، آقا نے فرمایا میری سنتوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ نبی سے پہلے 1,24,000 تھے، اگر ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں گے تو کس کس کی پہ کریں گے؟ جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو، اگرچہ وہ ثابت نہیں ہے لیکن لوگ بیان کرتے ہیں، وہ بتا دوں میں آپ کو۔ ابھی 10 محرم آ رہا ہے، تو 10 محرم کو حلیم بنیں گے، کھچڑے بھی بنے گا، ٹھیک ہے، حلیم کھچڑا ایک ہی بات ہے۔ تو پچھلے سال میں نے فیس بک پر ایک مولانا صاحب کو دیکھا، سنبل کے ہیں، دلشاد نوری کے نام سے، نام بھی بتاؤں میں آپ کو، کبھی سوچا مفتی صاحب پھینک تو نہ رہے، دلشاد نوری کے نام سے۔ تو انہوں نے اس میں دیا تھا کہ ہم کھچڑا کیوں بناتے ہیں 10 محرم، انہوں نے اس کے پروف میں یہ کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان سے بچ کر جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی تو انہوں نے کھچڑا بنایا تھا۔ انہوں نے کیا بنایا تھا؟ کھچڑا۔ تو اس لیے ہم 10 محرم کو ان کی سنت زندہ کرنے کے لیے 10 محرم کو کھچڑا بناتے ہیں۔ میں نے سنا تھا یہ، تو میں نے کمنٹ کر کے بولا کہ آپ اس کو ثابت کریں، کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کمنٹ کیا اس میں، اگر آپ وہ ان کی ویڈیو اگر اب بھی ہوگی تو آپ دیکھ لینا، محمد فہیم اور میرا فوٹو بھی آئے گا اس میں، وہ کمنٹ آپ کو مل جائے گا، اردو میں نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ اس کا پروف بتائیے کہ کہاں ہے۔ تو 1 سال ہو جائے گا، اب ابھی اس کا جواب نہیں آیا ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں آپ دھیان رکھنا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا بنایا تھا، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ پہلا تو ثابت کرنا پڑے گا نا اس کو۔ ایک چیز تو یہ ہے، اگر ثابت ہو بھی جائے، فور ایگزامپل فرض کر لیں، اگر ثابت ہو بھی جائے کہ نوح علیہ السلام نے کھچڑا بنایا تھا، تو کیا اللہ نے یا ہمارے نبی نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ پہلے نبیوں کے طریقے پر عمل کرنا؟ نہیں بنایا ہے۔ تو پھر ہم ہوتے کون ہیں اپنے دماغ سے پہلے نبیوں کے عمل پر عمل کرنے والے؟ ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے پاس بیٹھے تھے،
حضور نہیں تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھنے لگے. کیا پڑھنے لگے؟ تورات. حضور جب آئے تو دیکھا عمر تورات پڑھنا. دیکھتے ہی دیکھتے حضور کو اتنا جلال آیا کہ آپ کے جو رخسار تھے صحابہ کہتے ہیں ایسے لال ہو گئے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ انار کے دانے آپ کے رخسار آپ کے گالوں پہ نچوڑ دیے گئے ہوں، ایسے جلال میں آ گئے. اب حضرت عمر دیکھ کے پڑھنا تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے. صحابہ جو آس پاس بیٹھے تھے انہوں نے حضور کو دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ حضور ناراض اور غصے میں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کونی ماری، ان کو باخبر کیا کہ عمر آپ تورات پڑھے جا رہے ہو اور آپ کے اس عمل سے حضور اتنا ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک بھی بدل گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چہرہ اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تورات بھی پڑھ لیا کروں کبھی کبھی. تو حضرت حضور نے فرمایا کہ اے عمر تم تورات کی بات کر رہے ہو؟ اگر میرے اوپر اللہ نے جو قرآن اتارا ہے کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک بات تو یہ فرمائی، اور دوسری بات حضور نے یہ فرمائی کہ اگر آج تورات والا بھی ہوتا. تورات والا کون؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی اسی وقت کامیاب ہوتے جب میرے طریقے پر چلتے. تو اگر حضرت علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ بھئی انہوں نے کھچڑا بنایا تھا تو پھر بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں. ہمیں تو اس بات کو فورس کیا گیا ہے کہ آپ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. تو یہ کہاں سے آئی تھی بات؟ کہاں سے آئی تھی جی؟ کہاں سے آئی تھی یہ بات بیچ میں؟ ہاں وہی تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آئی کہاں سے بیچ میں. ہاں مسواک سے. مسواک سے میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ مسواک والا جو عمل ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم تو چاہیں دوپہر کو مسواک کر رہے ہیں یا 4 بجے یا 5 بجے، ہمارے لیے چھوٹ ہے کیونکہ ہمارے نبی نے خود عصر کے ٹائم مسواک کری ہے روزے کی حالت میں، مغرب سے پہلے مسواک کری ہے روزے کی حالت میں. جو عمل ہمارے نبی نے کیا ہے وہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور اسی میں ہمارے لیے ہدایت چھپ ہوئی ہے. یہ تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا کہ تم نے اس وقت مسواک کیوں کی. ہمارے لیے یہ عمل نہیں ہے. ہم تو کسی بھی وقت مسواک کریں، ہمارے لیے کوئی دھر پکڑ نہیں ہے.